الشفا کے باہر لوگ اکٹھے کیے گئے، لوگ جو ہیں وہ ٹولیوں میں اکٹھے یہ ہوئے، فضول بات ہے، اور پھر ٹوٹلی ریجیکٹڈ۔ پمز میں الشفا کے ہاسپٹل ڈاکٹر بھی موجود تھے، پمز ہاسپٹل میں الشفا کے۔ میں نے تو آپ کو ایگزامپل دے دی بھائی جان، آنکھ کا مسئلہ ان کا ہے، ہارٹ سے زیادہ سیویئر نہیں ہے، میرا ڈاکٹر نہیں تھا، فیصل سلطان یا عاصم صاحب نے جا کے نہیں کہا تھا، آپ کے اپنے سرکاری ڈاکٹر نے 1 اگست کو کہ ہارٹ کی انجیوگرافی کریں، کورونری کو چھوڑیں، بس سادہ الفاظ میں انجیوگرافی کیا ہوتی ہے ہر پاکستانی کو پتہ ہے، ہارٹ کا خدا نہ خواستہ کسی کو مسئلہ اس کی انجیوگرافی کی جاتی ہے، اللہ کرے نہ ہو کوئی مسئلہ، لیکن 21 دن گزر گئے ہیں، کیا عمران خان صاحب کی وہ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو کون ذمہ دار ہے اس نیگلیجنس کا؟ کیا میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کو بھی خود بھی بیماریوں کی ایشوز ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، شہباز صاحب خود بھی کوئی مطلب اللہ کے مسئلے ہیں تھوڑے بہت، ان کے ہیلتھ کے آتے تھے جب اپوزیشن لیڈر بھی تھے، تو اگر ان کو اس طرح کا کوئی ایشو ہو، آپ تو 24 گھنٹے میں امریکہ پہنچ جائیں، اپنے سابق وزیر اعظم کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا آپ کی انسانیت ہے؟ میڈیکل شواہد موجود ہیں پی ٹی آئی کے پاس جن کی بنا پر یہ آپ ثابت کر سکیں یا واضح ہو سکے کہ ہاں جی بانی پی ٹی آئی کو اسپتال میں رکھنا ضروری ہے؟ کوئی ایسے پیش کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ پی ٹی آئی کی تو نہیں ہے نا، پچھلے 5-6 سالوں میں سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ ہمیں کوئی بڑا ریلیف آیا نہیں آیا نا، ہم سے بلہ چھین لیا گیا، ہماری پارٹی ٹوٹ گئی، کیا کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ اسی سپریم کورٹ میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ، وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب جو مجھے علی محمد کو، خان صاحب کی سسٹرز کو، ان کی جماعت کے چیئرمین کو، ان کے وزیر اعلیٰ کو، کسی پی ٹی آئی والے کو عمران خان سے ملنے نہیں دیتے، اسی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ صاحب نے 18 کو پیشی تھی نا سپریم کورٹ میں، 17 کو جو رپورٹ جمع کی وہ ہم نے بنوائی ہے، اس رپورٹ میں جو چیزیں ڈیٹیل میں بتائی گئی ہیں کہ ان کو ذہنی ایشوز بھی ہیں، پریشانی مطلب ان پہ ایک ٹینشن رہتی ہے یا بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں، یا انہوں نے کہا کہ ان کو ریڈنگ مٹیریل دیں، ان میں یہ بھی کہا کہ ان کو ہیومن کانٹیکٹ دیں، لوگوں سے ملائیں ان کو، یہ ساری چیزیں کیا ہم نے لکھوائی ہیں؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ تو بھائی جان میں اور آپ پروگرام میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، نہ عطا تاراٹ صاحب کر سکتے ہیں، نہ میاں شہباز صاحب کر سکتے ہیں، اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ کے اندر ڈاکٹرز کی وہ رپورٹ کرے گی جو شفا انٹرنیشنل میں ہونی تھی، جو نہیں ہوئی، تو اس سے بڑی توہین عدالت کیا ہے؟ عدالت آپ کو کہتی ہے کہ اس ہسپتال جاؤ، آپ نے قسم اٹھائی کہ میں ادھر نہیں میں ادھر جاؤں گا، اور اس میں یہ چیز آج سامنے آئی ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا، مجھے آج یہ میڈیا سے یہ پتہ لگا کہ 1 اگست کو تو یہ بھی چیک اپ ڈاکٹر نے کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو جا کے وہ انجیوگرافی کا وہ کریں، چیک کریں ہارٹ کی کنڈیشن، آپ نے ان کو اس اسپتال میں لے کے گئے جہاں وہ سہولت ہے ہی نہیں، اور آج وزیر اعظم پاکستان خود نوٹس لے رہے ہیں پمز کا کہ بھئی آپ کے پاس یہ سہولت کیوں نہیں ہے، تو بھئی آپ ادھر وزیر اعظم صاحب کو، سابق وزیر اعظم کو کس لیے لے کے گئے تھے؟ آپ نے ان کو اندھیرے میں واک کرانی تھی، اس لیے لے کے گئے تھے، جو آپا نے بات کی ہے، عظمیٰ بی بی نے جو بات کی ہے کہ بھئی وہ ٹارچ کی روشنی میں آپ لے کے وہ گئے ہیں، کتنے کوئی بدلے لوگ ہیں یار۔ اچھا علی بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ 4 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ریلیف ملا ہے دونوں سیاسی ریلیف جماعتیں، نہیں ملا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ریلیف ملا ہو اس سپریم کورٹ سے، تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ سپریم کورٹ اچانک ہم سے بڑی فیوریبل ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے اندر آپ کے اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ایک رپورٹ دے رہا ہے، وہ سپرنٹینڈنٹ جو ہمیں ملنے تک نہیں دیتا، اس سپریم کورٹ میں جس میں رجیم چینج کی رات ہمارے خلاف فیصلہ ہوا، تو میں یہ کہنے کی کیس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ نہ کرے خان صاحب بیمار ہوں، آپا بھی کہتی ہیں کہ ہی واز فٹ، لیکن اس کا فیصلہ عظمیٰ آپا بھی نہیں کرے گی، نہ علی کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا فیصلہ وہ میڈیکل بورڈ کرے گا جس نے شفا انٹرنیشنل میں بیٹھ کے خان صاحب کی اسیسمنٹ کرنی تھی، جو کہ نہیں ہوا، دس اماؤنٹس ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ اور اب بھی میں ایک چیز اور بھی کہتا ہوں، اس کو تھوڑا اور اینگل دیتے ہیں جی، کنٹیمپٹ آف کورٹ ایز ارلی اگر لگتی ہے تو منڈے سے پہلے تو نہیں لگ سکتی نا، جی، بیچ میں کل کا دن ہے، آج کی رات کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اگر میں حکومت کا پوائنٹ آف ویو لے لوں جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ عطا تارڑ صاحب بڑا صحیح فرما رہے ہیں، یا ان کی حکومت کے جو بھی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں کوئی پتہ نہیں کون سی سیکیورٹی کنڈیشن تھی، آج کی رات تو نہیں ہے نا، آج کی رات لے ہیں، آج ان کا چیک اپ کرا لیں، اگر میڈیکل بورڈ کہتا ہے کہ رکھیں تو رکھیں، نہیں ہے تو خان صاحب آپ سے کہیں گے آدھا گھنٹہ پہلے لے جاؤ اڈیالہ میں، کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہوگی۔ میک دس کنٹیمپٹ آف کورٹ انفریکچوس بائی ٹیکنگ عمران خان ٹو شفا انٹرنیشنل and obeying the direction of Supreme Court of Pakistan before the contempt of court is taken against the federal government in Supreme Court۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنی سپریم کورٹ میں اپنی وفاقی حکومت چاہے جتنا بھی سیاسی اختلاف اس پہ کنٹیمپٹ کرانے کا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ کی دنیا میں تذلیل ہو، آپ ذلیل ہو، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، اگر آپ کو شوق ہو
اس کا ہم کوئی تدارک نہیں کر سکتے. میں میاں شہباز شریف صاحب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اگر وہ مجھے سن پا رہے ہیں. سیاست میں آئیں, اخلاقیات کو اور مروت کو ایک سپیس دیں. آپ جب ہمارے پاس پرسوں اپوزیشن بینچز پہ آئے, ہم سب نے اپریشیٹ کیا. اس کے بعد آپ نے مذاکرات کی دعوت دی. اگر آپ دل سے یہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں تو کون ہے پھر آپ کی حکومت کے اندر جو چیزوں کو سیبوٹاج کر رہا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ دل سے کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں, تو جو مذاکرات کی آفر کرتا ہے وہ تو کبھی بھی سابق وزیر اعظم کو اسپتال جانے سے نہیں روکے گا. تو کون ہو سکتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی منجی تلے ڈھانگ پھیریں شہباز صاحب. ان کی حکومت میں کون ہے, ان کی جماعت میں کون ہے ان چیزوں کو خراب کر رہا ہے؟ تھوڑا ذرا تخت لاہور کی طرف نظر ضرور کیجیے گا, ہو سکتا ہے کہیں سے جواب مل جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کون ہوگا؟ آپ کراچی میں آپ نے عرصہ کام کیا ہے, آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی رہے ہیں, آپ ینگ ہیں, آپ کے دل کا زور بڑا ہے, تھوڑا چکر مکر لگائیں. لوگوں کے پاس بدروہیں ہیں, کسی کے پاس جن ہیں, کوئی کہتا ہے میرا کبوتر اڑا. آپ بھی کوئی اپنا ہوائی گھوڑا دہرائیں, ذرا لاہور کا چکر دلوائیں, ذرا ادھر ادھر پھرائیں اور چیک کریں کہ یہ شہباز شریف صاحب اگر واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو, تو پھر وہ تو میں سمجھتا ہوں he should be the last man in the government who should sabotage the directions of Supreme Court of Pakistan. اگر وہ دل سے مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں, تو اگر آپ نے شہباز شریف صاحب سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو وائلیٹ نہیں کروایا, تو پھر دیکھیں کہ آپ کے نیچے کون ہے جو یہ کروا رہا ہے. اور اگر آپ خود کر رہے ہیں تو پھر میں تو آپ سے معذرت کروں گا کہ بھئی ایک طرف صبح کو آپ ہمیں مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, رات کے اندھیرے میں میرے لیڈر کے ساتھ یہ کرتے ہیں, تو میاں صاحب پھر مجھے کہنے دیجئے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. اچھا علی بھائی, اگر حکومت دوبارہ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل نہیں کرتی تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ لوگوں کا لائے عمل ہوگا؟ کیا کوئی ڈیڈ لائن ہے, ریزائن کریں گے اسمبلیوں سے, کیا کریں گے یا کیا کرنا چاہیے؟ ریزائن تو بڑے کمزور آدمی کا کام ہوتا ہے, میدان میں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے. اور ایم این ایز یا سینیٹرز یا پارلیمنٹرین کے پاس نہ بم ہوتا ہے, نہ کوئی چاقو جیب میں لے کے جاتا ہے. وہ تقریر کر سکتا ہے, وہ احتجاج کر سکتا ہے, وہ دھرنا دے سکتا ہے, وہ اپنی ادھر آواز اٹھا سکتا ہے اور وہاں وہ احتجاج کر سکتا ہے. وہ ہم کریں گے, وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. میں تو اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں, کیونکہ 2-3 بار میں یہ چیک کر چکا ہوں. جی خان صاحب کو بھی میں نے یہ کہا تھا. چلیں آج آپ کو یہ بھی بات بتا دوں. 27 جولائی 2023 کو جی 7 دفعہ گرفتاری کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ میں رہا ہوا. کوئی ڈیل کر کے نہیں نکلا. شکر ہے اس وقت جسٹس ابراہیم وہاں کے چیف جسٹس تھے, اور اللہ کے کرم سے میرا 9 مئی کا دہشت گردی کا, پاکستان سے غداری کا کیس وہاں ڈسچارج ہو گیا تھا. اور اس کے بعد جب اور کچھ نہیں ملا تو مجھ پہ کرپشن کے فیک کیسز بنائے, وہ بھی ختم ہو گئے. جب میں نکلا میری بھی جیل زیادہ تر سولیٹری تھی. ساری میری جیل میں 7 گرفتاریوں میں 4 راتیں ایک بیرک میں تھی مردان میں, اور 5 راتیں ایک اور ایسے کمرے میں تھی جہاں کچھ قتل مقاتلے کے مجرموں کے ساتھ مجھے ڈالا تھا پریشرائز کرنے کے لیے. باقی جتنے دن تھے سارے میرا سولیٹری تھا. تو اس میں آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے, چیزوں کو انالائز کرنے کا موقع ملتا ہے, اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے. میں جب جیل سے نکلا میں نے خان صاحب کو ایک میسج کیا تھا. ایک میں نے یہ کہا کہ خان صاحب حکم کریں, ابھی میں پہنچوں کوٹ اپنا زمان پارک یا میں گاؤں جاؤں؟ خان صاحب نے کہا آپ نے بڑی جیل کاٹی ہے تو امی کو فیملی کو وقت دیں, آپ گاؤں جائیں, میں آپ کو پھر کہوں گا کہ آپ آئیں. تو میں 27 کو پھر گاؤں گیا, پھر ان کی گرفتاری فوری آ گئی, زیادہ وقت نہ مل سکا. میں نے دوسرا میسج ان کو یہ کیا کہ خان صاحب میں نے جیل میں بڑا سوچا ہے. یہ میسج شاید ان کے موبائل میں ہوگا, اگر کہیں پڑا ہو, کسی نے چرا نہ لیا ہو. وہ موبائل چرانے کی بھی بڑی باتیں چلتی ہیں نا, مجھے نہیں پتہ ویسے. تو میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب جس نے آپ کو استعفے کا مشورہ دیا تھا اور جس نے آپ کو اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ دیا تھا, چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو, جس نے بھی کیا وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کے بعد ہم پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے, ذل شاہ شہید ہوا, ارشد شریف صاحب بار شہید ہوئے, ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, ہمارے لوگوں کے گھر توڑے گئے. شہریر افریدی آپ کو کبھی اس سے ملیں, آپ کے سابق وزیر داخلہ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے جیل میں. مجھ پہ تو اللہ کا چلو کرم تھا کہ میں ایک سیاسی قیدی تھا, لیکن ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے. ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا, پھر جاج چودھری کے گھر کے ساتھ جو ہوا, ہمارے کچھ ایم این ایز کی خواتین کو جو ہے اٹھایا گیا, ان کے کاروبار توڑے گئے, کیا کیا نہیں ہوا. یہ سارا اس وقت ہوا جب ہم نے ایک وہ اس فیصلے کی طرف گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم پولیٹیکلی انگیجمنٹ بھی کریں اور احتجاج کی طرف بھی اپنی تیاری کریں. لیکن احتجاج کامیاب تب ہوگا جب ہم پختونخوا کے ساتھ ساتھ باقی پورے ملک میں بھی نکلیں.
تو جیسے آپ علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ جس نے بھی آپ کو فیصلہ مشورہ دیا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کریں، وہ آپ کو دوست نہیں ہو سکتا. جب آپ کی حکومت تھی یا آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں گروپنگ واضح طور پر نظر آتی ہے. تو جو فیصلہ ہے وہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو یا گورنمنٹ ہو وہ سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرتی ہے جس کا نقصان ہوتا ہے، جس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تو فقدان آج بھی ہے، پہلے بھی تھا. تو ایک پارٹی میں یونٹی کیسے آ سکتی ہے؟ اس وقت تو یونٹی مجھے زیادہ نظر نہیں آ رہی. میں سب کو یہ کہوں گا کہ عزت ذلت اللہ دیتا ہے. کبھی کسی عہدے کے لیے میں نے تو کبھی گروپنگ نہیں کی. میں جب 2018 کا الیکشن ہو گیا نا، میں گاؤں تھا. الیکشن جیتنے کے بعد آپ اکثر شکریہ کے لیے جاتے ہیں، تو میں اس کیمپین میں تھا. مجھے اکثر کارکن کہتے تھے کہ سارے بنی گالا پہنچے میں تو جاؤ ادھر کوئی وزارت لے کے آؤ، کیونکہ ہلکے کے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار وزیر بنے گا تو کوئی کام. میں کبھی بات سنو، خان صاحب کے ساتھ ایک عمر گزری ہے، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بنی گالا جا کے بیٹھنے کی کہ مجھے وزارت دو. اگر وہ اس قابل سمجھے گا تو مجھے دے دے گا، نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے یہ بھی کافی ہے کہ میں ایک ایم این اے ہوں. ایک میسج میں نے خان صاحب کو ضرور ڈالا تھا. میں صرف ان کو یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے وزارت دو یا کچھ دو. نہ میں ان کے پاس گیا وزارت مانگنے، نہ بنی گالا میں گیا ہی نہیں. پاس ہونے کے بعد صرف ایک دفعہ گیا تھا مبارکباد دینے، اور پھر میں واپس حلقے میں. ان کو میں نے صرف یہ کہا کہ اٹ ول بی اے پلیجر فار می اور اٹ ول بی این آنر فار می ٹو بی اے پارٹ آف یور ٹیم، دیٹس آل. تو پھر ایک دن کال آ گئی پریزیڈنٹ ہاؤس سے. انہوں نے کہا آپ کا کل اوتھ ہے، آ جائیں. میں کہا چیک کریں علی محمد ہے، علی امین ہے، ایسا نہ ہو اس کا ہو میں جو کسی اور کے اس پہ چلا جاؤں، کیونکہ میں نے تو کوئی لابی شابی نہیں کی. تو میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں تھوڑا سا تمہید باندھی، کبھی عہدوں مہدوں کی لابی نہ کریں، مخلص رہیں. عزت ذلت وہ دیتا ہے. اگر آپ کی نصیب میں ہے نا، آپ کا کام محنت کرنا ہے، کسی کے ٹانگ کھینچنا نہیں ہے. اور اس وقت عمران خان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے نا، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کی یونٹی کی ضرورت ہے. دیٹس آل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.